السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. نصرت صاحب دیکھیں، جب میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں تو میرے سامنے وہ سینکشنز ہوتی ہیں جو آپ کی طرف سے مجھ پہ لگی ہوتی ہیں، تو ان تمام سینکشنز کا احترام کرتے ہوئے آج آغاز میں مجھے سپریم کورٹ کی جو آج کی سماعت تھی، وہ آخری سماعت تھی، 8ویں سماعت تھی سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر جو کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، اس پہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے. پلیز میں چاہتا ہوں مجھ سے آغاز کریں، کیونکہ آپ کا دل پھر کر رہا ہے کہ ہم عوام کی بات کریں، مہنگائی کی بات کریں، بٹ آج میرے پاس اس حوالے سے بہت اچھی اور بہت بڑی خبر ہے آپ کے لیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اس کے لیے میں نے باقاعدہ ایک سیگمنٹ پروگرام کے آخر میں عوام کی خوش کرنے والی. جی آپ کی چاہتے ہیں پورا سیگمنٹ ہے تو آئی وش کہ میرا خیال ہے آپ کو کوئی ایجاد کرنی پڑے گی. بہرحال اگر آپ کا اندر بیرسٹر عدنان حیدر اگر مچل رہا ہے سر کہ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جی اب سماعت مکمل ہو گئی ہے تو ممکنہ فیصلے کیا ہو سکتے ہیں، اے بی سی. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. بھیا اس رویے کو میں متوازی عدالت لگانا کہتا ہوں، اور یہ مذاق بہت ہو گیا ہے، یہ مذاق بہت ہو گیا ہے. آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے. آنریبل ججز صاحب اب باقاعدہ اپنے ریمارکس میں یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ صحافی عدالت میں ہوئے دلائل وغیرہ کو رپورٹ کیا کرے، فیصلے نہ لکھا کرے. پرسیپشنز تو بنائی جا سکتی ہیں نا. اب سوشل میڈیا آپ نہیں دیکھتے، آپ کا مسئلہ ہے. تو آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کتنے کچھ. مصیبت یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا ایک پرسیپشن بنا دے تو فیصلہ تو نہ آئے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ آپشن تو ہو سکتے ہیں نا، کئی ایک آپشن یہ بی سی، اس میں بات ہو سکتی ہے. نہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں ہرگز یہ حق حاصل نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں اب کیا آپ نے نکالا. میں اسی لیے میں پہلے دن سے میں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا کہ یار یہ جو لائیو سٹریمنگ ہے نا سپریم کورٹ کی، پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. میری بدقسمتی. آپ تو آزادی اظہار رائے کے خلاف ہیں پھر، اس کا مطلب؟ جی بالکل، آزادی اظہار رائے کا خلاف ہوں. امریکہ میں نہیں ہوتی کیا لائیو سٹریم؟ ابھی ہم اتنے میچور نہیں ہوئے، سپریم کورٹ نہیں ہوتا. عدالتوں کی تو ہوتی ہے نا سر. امریکہ میں سپریم کورٹ کی کاروائی لائیو نہیں ہوتی. لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین. ہم نے بڑا قدم اٹھایا نا. جی ظاہر ہے، ہم ان سے پہلے چاند پر بھی پہنچے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو اسی لیے اتنی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ہم سے وہ ناراض ہو گیا، پھر تو دیکھنا پڑتا ہے دوربین سے کہ رویت ہلال کریں یا نہ کریں. تو میں کوئی سیریس بات کر لیں یار میرے بھائی. عرض یہ ہے کہ ہر معاشرے کی ایک مخصوص ثقافت ہوتی ہے. ہم بنیادی طور پر انتہائی ڈیوائیڈڈ قوم ہیں، اور 2010-11 سے ہمارے اندر باہمی نفرتیں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ادھر اور تخت یا تختہ. ٹھیک ہے، یا عدنان درست ہے یا نصرت درست. 2011 سے وہ جب سے نیا پاکستان کی تعریف سونامی جب سے آیا تھا، اور جب سے پھر اس پہ وہ ذمہ دار نہیں، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال ہونا، اور پھر ایک سارا وہ جو ایک ہلچل مچی. ٹھیک ہے. اور یہ پوری دنیا میں ہوا ہے، خالی ہمارے ہاں نہیں ہوا ہے. انڈیا میں بھی ہیٹریڈ کی ایک پالیٹکس کو فروغ پایا. بورس جانسن کیا تھا، یہ سب سوشل. اب سن لیں میری بات. صرف میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے معاشرے میں جہاں پر کہ لوگ یوں کر کے ڈیوائیڈڈ ہو چکے ہوں، لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے، نظر بظاہر ایک لیگل ایشو ہے. نظریاتی اختلاف ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ لائیو سٹریمنگ ہی بند کر دیں. لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کی نہیں ہو رہے. لوگ ایجوکیٹ ہونے کے بجائے جو آپ یعنی پرسیپشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کو تھوڑا سا پھر عقل بھی استعمال کریں نا. جائیے گلی میں جائیے، مائک پکڑے، ہم دکھا نہیں سکتے، اور کہ جی آپ کے خیال میں کون سے جج آج کل ان کے ریمارکس جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حق و صداقت کی بات کر رہے ہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ بھائی دنیا بھر میں متفقہ فیصلے بہت کم آتے ہیں، 3-2 4-2، بہت کم ہوتا ہے متفقہ. یہ بھی ہوا ہے کہ 5 آنریبل ججز نے ایک فیصلہ دنیا بھر میں، ایک نے مخالفت کی، نوٹ آف ڈسینٹ لکھا. لیکن چونکہ وہ لائیو سٹریمنگ نہیں ہو رہی ہوتی نا، اب یہاں پہ ایک انتہائی ایک سینسٹیو ایشو جس نے پوری قوم کو یوں باندھ کے رکھا ہوا ہے. سوال ہے کہ جی یہ الیکشن جو ہوئے ہیں یہ فارم 45 والے ہیں یا 47 والے ہیں. ایسے ماحول کے اندر ایک لائیو سٹریمنگ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خواتین کی نشستیں یہ جو مخصوص ہیں یہ ہماری ہیں. اس میں جو آنریبل جج
कुछ इस तरह का इशारा देते हैं कि वो इस बात को कंसिडर जरा सिंपैथेटिकली करने को तैयार हैं, तो उनके बारे में तासुर है कि साहब देखा ना डट के खलोगा, वाह जी वाह। जो उस पर सवाल उठा रहे हैं कभी कैसे, और प्योर वो भी कानूनी बुनियादों पे सवाल दोनों तरफ कानूनी बुनियादों पर रिमार्क्स आ रहे हैं। उनके लिए ये है कि ये तो कुछ थोड़ा सा लगता है कि ये हुकूमत के साथ है। दिस इज नॉट द, ये तो मकसद ही नहीं था लाइव ना। स्ट्रीम ना होता, उस पर साफी रिपोर्ट कर रहे होते तब भी यही रिएक्शन होता था। परसेप्शन तो किसी ना किसी के बारे में बन ही जाता है। नुसरत जावेद का अपना परसेप्शन है लोगों के ज़हन में। उस परसेप्शन को बदकिस्मती से हम लोग आइए फेस करें। ये हमने वही बीमारी ली जो हम इफ्तिखार चौधरी के जमाने में करते थे। सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी पहले अदालत लगाए रखते थे, शाम में 7 बजे के बाद हम मतवाजी अदालत लगा के। ओ भाई, अदालत के अलावा और भी दुख हैं जमाने में अदालत के सिवा। क्या हो गया आपको? ये तो आपके पूरा मीडिया डिस्कोर्स जो है वो अदालती कार्रवाई डिस्कस कर रही है। लेकिन ये भी तो अफसोसनाक अमर है कि आपने एक एंगल उठाया और उस पर हर रोज मुझे मेरी क्लास लेते हैं Yes. कि ये नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं आपको होनी इस चाहिए। पूरे केस में कुछ और मिला ही नहीं? नहीं, कुछ और नहीं मिला। मैं अगर मिला भी हो तो मैं कौन होता हूँ? हाँ, मुझे ये है कि मुझे अफसोस हुआ है कि क्यों ये लाइव, मिसाल के तौर पर अब ये कि जब से लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है घर घर ये कहानी पहुंच गई ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो डिवाइडेड है या किसी नुक्ते पे इत्तेफाक नहीं है। ये है ना, ये बन गया ना परसेप्शन। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये होता है, अभी इख्तलाफात हैं। अभी हाल ही में जो रिपब्लिकन जजेस थे जो ट्रम्प के लगाए हुए, उन्होंने ट्रम्प को रिलीफ दिया, जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने मुखालिफत की है, तो वहां तो नहीं हंगामा हुआ, वहां तो नहीं CNN पे बहस हो रही और ना ही थी, सोशल मीडिया पे किरदार कशियां शुरू हुई। ठीक है। समझ आ गई बात। अब एक हसीन इत्तेफाक हुआ, ये आज मेरी खोपड़ी में बात आई। मैंने कहा यार मैं भी यानी बेवकूफ, मैं लेक्चर देता कि जी मतवाजी अदालत नहीं लगानी, मैं क्या करता हूँ, मैं यानी बैरिस्टर अदनान हैदर के यानी बहकावे में आके कि हाँ भाई किसी को ले लो, क्या आपने अदालत में देखा? मैं आपका ये तो शहबाज देखा। शरीफ हूँ। खैर, तो हसीन इत्तेफाक बता रहे थे आप कोई। नहीं, हसीन इत्तेफाक बहरहाल ये कि मैं नहीं ये देखा कि नजर बज़ाहिर ये इतना अग्रेसिवली डिवाइडेड हाउस। एक बात पर मुझे मुत्तफिक नजर आया आज, पूरा बेंच। यस, कि जी इलेक्शन 2018 में भी कोई ठीक नहीं हुए थे और 2024 में भी नहीं हुए। तो ये तो अच्छी पॉजिटिव बात है ना यार। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। अगर आप गैर पाकिस्तानी हैं तो आप ये कहेंगे यार ये कैसा, ये बेहुदा मुल्क है कि वहां की आला तरीन अदालत के जजेस ये बात एडमिट करने को मजबूर हैं, नॉट डैट कि वो बेचारे इसके जिम्मेदार हैं, तो इसमें बट उनके सामने जो हकायक रखे गए हैं वो ये एतराफ करने को मजबूर हैं कि ना 2018 में इलेक्शन ठीक हुआ ना 2024 में ठीक हुआ। यार जिस मुल्क में इलेक्शन ही ठीक ही नहीं हो रहे तो मैं उत्थे अपना बेसरमायाकारी करने क्यों जाऊं? ये तो आपने को लॉन्गर इम्पैक्ट देख लिया। अभी कौन इसको देखे, कौन इस आप, मैं ये बेवकूफी की बात करूंगा तो ये कि ये एक तमाशा है ये। अरे भाई मेरे, ये अभी बरतानिया तो चलो जी, वहां तो कई 100 साल से जमहूरियत है ना, ठीक। 14 साल बाद हुकूमत में मुसलसल 14 साल रहने के बाद इलेक्शन होता है, कंजर्वेटिव पार्टी अर्ली कबल अज वक्त इंतखाब बुलाता है, वो तारीखी सफाया हो जाता है, गया, लेबर आ जाती है। बरतानवी वजीर आजम जो है वो बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करता है अपनी डिफीट और जाके मैकडोनल्ड खरीदता है, हाथ में पकड़ के लिफाफा घर चला जाता है। किसी ने नहीं कहा चलो बरतानिया आप कह लें जी बहुत पुराना ये वो जी, उनकी सारी अपनी एग्जांपल आपके इधर इंडिया के इंडिया ये क्या वहां पे तकसीम कम थी? इतनी ही, एक तरफ मोदी दूसरी तरफ ये कि वो 400 पार कर तारा उठा कर चला, और ठीक है मेरा ख्याल खुद भी वाहिद अक्सरियती पार्टी नहीं ले बन सका, पाया, नहीं ले सका। इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन पे कोई एतराज नहीं। नहीं आया ना। चलो ईरान का सिस्टम हमसे मुख्तलिफ है, ठीक। वहां पे 2 मराहल में सदारती इंतखाब हुए क्योंकि पहले मरहले में कोई एक उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट न ले पाया। मतलब मैं समझा नहीं ये बात। भाई वहां पे 50% से जायद कामयाब उम्मीदवार के लिए जरूरी है। टोटल वोट का 50% लेगा। अच्छा ओके, अच्छा इसलिए दोबारा इंतखाब हुआ। इसीलिए दोबारा इंतखाब हुए, ठीक है। अब वहां पे सिस्टम और है, वहां पे वेट होता है, वेट होने के बाद 6 कैंडिडेट उन्होंने क्या कभी ठीक है ये क्लियर है, दे आर अलाउड टू कंटेस्ट, उनका सिस्टम और है।
لیکن جو باقی 5 تھے انہوں نے تو نہیں کہا نا کہ دھاندلی ہوئی، نہ کسی اور لوگوں نے کہا، درست ہوگی۔ تو ہمارے میں کیا مسئلہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پیور سیاسی مسائل لے کر عدالت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مسائل کا حل تو عدالتوں میں ہی ملنا ہے نا سر، کہ سڑکوں پہ ملنا ہے۔ تو پھر یہ سیاستدان کس لیے ہے؟ اگر یہ بہم بیٹھ کر اب 2018 میں فرض کیجئے الیکشن خراب ہوئے، سوالات تھے، تو ان دنوں جو بھی اپوزیشن آ کے بیٹھی تھی کیا ان کے ساتھ ایک دن کے لیے بھی ہاتھ ملایا ان دنوں کے وزیر اعظم سے؟ الیکشن ریفارمز ان دنوں کے عمران خان نے اس وقت چور اور لٹیروں کے ساتھ تو جب انڈیا سے حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ ہاں وہ کیا نام تھا، وہ ابھی نندن والا، ہاں جی، اس کے لیے کہا باجوہ صاحب کو کہ تسی اٹینڈ کرو، انہوں نے میں نہیں، یہی کیا تھا۔ آن ریکارڈ ہے۔ لیٹس فیس اٹ۔ اب بالآخر سوئی اٹک گئی کہ جی وہ مشین ہوگی یا نہیں ہوگی، ای وی ایم۔ لیکن کسی بھی دن کسی بھی موضوع پر اسی طرح ان کو دیکھیں، یہ بہرحال مساق معیشت وغیرہ بار بار کہتے تو رہتے ہیں، منت ترلے کرتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ 2018 میں بھی اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو فائدہ اس کا تحریک انصاف کو پہنچے، 2024 میں بھی ٹھیک نہ ہوئے تو خواتین کی نشستیں بھی انہیں مل جائیں، فائدہ بھی انہیں پہنچے۔ اچھا، نقصان بھی جو ہے وہ بھی ان کا، وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں پھر ہماری یہ ہوا، پھر کہیں گے ہماری تو 180 ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے سارا برڈن الیکشن کمیشن پہ ڈالا ہے۔ اب الیکشن کمیشن اٹس ناٹ الیکشن کمیشن اونلی، مقصد یہ ہے الیکشن کمشنر کہ کون یہ لگاتا وقت ہے عدنان صاحب خدا کے لیے دل بڑا کر کے شرمندگی کے ساتھ آنکھیں جھکا کر ہمارے تمام سیاستدان جو 1985 سے ہر طرح کے الیکشن میں حصہ چلے آتے رہے ہیں، دے آر آل، یہ جماعت وہ جماعت میں ذکر نہیں کر رہا، آل کلیکٹیولی ریسپانسبل۔ تو کریں کیا؟ ان کا یہ لگاتے ہیں نا، ممبرز یہ لگاتے ہیں، چیف الیکشن اپنے الیکشن پروسیس کو اس طرح کریڈیبل بناؤ۔ اچھا، اب فرانس میں یورپین پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے تو وہاں کی سب سے زیادہ نسل پرست جو کسی مسلمان کو، اجنبی کو فرانس کی زمین پہ برداشت نہیں کر سکتی، ٹھیک، ان کے لوگ اکثریت میں چلے گئے۔ فرانسیسی صدر نے فوراً نئے الیکشن کا اعلان کر دیا، ہر بندہ اس میں آ گیا کہ جناب یہ تو نسل پرست جماعت جو ہے وہ آ جائے گی، ہاں، جو اینٹی امیگرنٹ ہے۔ نہیں ہوا۔ اتنی تقسیم، اتنی نفرت، ہائٹ آف نفرت، لیکن الیکشنز کا پروسیس مانا گیا۔ حوالے فرانس والے یہاں تو نہیں امپلیمنٹ۔ وہ یار بھارت کا کام آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ کہ نہیں؟ بھارت میں کبھی مارشل لا نہیں لگا۔ بھارت میں نہرو کتنے سال، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 14، تو آپ کے خیال میں 14-15 سال رہا، آپ نے مجھے بتایا تھا۔ اچھا، پھر بہت عرصہ یہ بھی تو ہوا نا کہ مارشل لا نہیں بھی لگا رہا نا، تو اس دوران تو تھوڑی سی ہمت کر لیتے نا، کچھ کوشش کر لیتے۔ تو آپ نے سیاستدان کی کریڈیبلٹی چیلنج کرتی نا یار، یوں تو نہ کریں۔ وہ شخص جس کے کندھوں پہ ووٹوں کا بوجھ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حد تک بزدل ہے کہ بڑے اقدام کرنے سے ہی قاصر ہے۔ محسوس تو یہی ہو رہا ہے۔ شہباز شریف اس وقت طاقتور ترین وزیر اعظم ہو سکتا ہے، وہ یار سارے اب میں ریفارمز کیا، لائیں۔ میں اس کا ورد کیا کرو جی، شہباز شریف سب سے طاقتور ترین، شہباز شریف طاقتور ترین، میں بھائی مجھے گیو می سسٹم، یہ ہو، اس سے پہلے والے ہوں۔ کیا کریں؟ آپ نے میرا تو دل تھا کہ ہم فیصلے پہ بات کریں، آپ نے ایک نئے اینگل نکال لیا یہ سوچ کے کہ یار چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو بھی آپ نے ایک نیگیٹو رنگ دے دیا کہ یار وہ اگر اتفاق ہے تو اس بات پر، اس پہ مجھے شرمندگی ہے، یہ کہا آپ نے۔ تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ الیکشن سسٹم ٹھیک کرو بھائی، وہ کیسے ہوگا؟ باہمی مذاکرات کرو، راستے نہیں۔ اچھا، انہیں نہیں پتا کہ کیسی چالاکیاں ہوتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ دھاندلیاں ہوتی ہیں، انہیں نہیں پتا۔ جب جہازوں میں بیٹھ کے الیکٹیبل کو لے جاتے ہیں تو پتہ ہے نا کہ اگلی گیم کس کے لیے سج رہی ہے۔ استوا بھی سج رہی تھی نا، سج رہی نہیں، کیا سجی ہے نا؟ نہیں، سج رہی تھی، میں نے یہی کہا نا، سجی۔ تو اب کیوں اس کے لیے رضامند ہوتے ہو؟ کیوں کسی دوسرے کو کہتے ہو کہ آپ جو ہے حکومت کے مزے بھی تو لینے ہیں نا؟ تو بس پھر حکومت کے مزے لو اور کرب نہ کرو، پھر بھگتو اپنی۔ تم جو ہے باقاعدہ تقدیر کے فیصلے جو ہے وہ دوسرے اداروں کے سپرد کر دیتے ہو، اور آج کل آپ نے یوں پیاز ایک رکھا ہوا ہے عدالت کے روبرو، پرت سے پرت کھلی جا رہا ہے اللہ، اور نکلنا ہاتھ سے وصول، کچھ نہیں ہونا آخر میں۔
کیا نکلے گا؟ آپ نے ہر چیز کی ذمہ داری تو سیاستدان پہ ڈال دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسائل لے کے بھائی صاحب سیاستدان کو 30 سیکنڈ میں تو صرف سیاستدان کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا نا, ورنہ تو آپ یعنی کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں. بھائی نہ وہ مسائل کے حل کے لیے سپریم کورٹ جائے, کہاں جائے پھر؟ نہیں تو خود اس نے کیا کرنا ہے, گاڑی کے پیچھے بیٹھنا ہے. یہ خود قانون سازی کرنی ہے اس کی. تو اور کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے مسائل کا حل اس نے دینا ہے. کس نے؟ سیاستدان نے. اس نے بتانا ہے کہ یہ میری پالیسی ہے, یہ ہم اس طرح چلیں گے اور اس طرح ہم یہاں پہنچیں گے. وہ صرف آپ نے آنا نہیں ہے, آپ کو تو یہ کرنا ہے کہ یار آج بیٹھ کے اسپیکولیٹ کریں, لو جی شرط لا لو بھائی جی, اے ذرا آپشن بی ہونا چاہیے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں عدنان صاحب, تو یہ لوگوں کی ہوگا آزادی اظہار رائے اسی کو کہتے ہیں. لوگوں نے اپنے ایک پرسپشن بنا لیا, اے بی سی ڈی بنوایا جا رہا ہے غیر ذمہ دارانہ صحافت کے ذریعے, جس کے اوپر آپ مجھے لانے کی کاوشیں کر رہے تھے. آج بھی اب وہ ذمہ داری بھی صحافیوں پہ ڈال دی آپ نے. جی میں ذمہ دار ہوں. میں ایز آپ اپنے ساتھ ہمیں تو نہ لے ڈوبے نا جی. یہ نوجوان لوگ ہرگز نہیں ہے. میں ذمہ دار ہوں, لوگوں کو متوازی عدالتیں لگواتا ہوں اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ آئے گا, اور جب وہ فیصلہ نہیں آتا یہ کہتے ہوئے آپ رپورٹنگ کا حق تو کم از کم نہ چھینے نا. رپورٹ تو کیا جا سکتا ہے نا, لوگوں نے پرسپشن لینا ہے. آپ نے بتائیے کب آپ نے آنیسٹی کوئی رپورٹنگ اس طرح کہتے اس پہ پھر جیسا بہت برہم ہو گئے, اور انہوں نے, میں نے تو اتنی سلیکٹیو رپورٹنگ جو ہے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. توبہ نعوذ باللہ. چلے بار, کیونکہ ساری زندگی میں نے اسی دھندے میں گزاری ہے, میں نے کچھ اور نہیں کیا. مجھے بریک لینے دیں. نہیں اس پہ لڑائی ہو جانی آپ کی. بریک لیں. ویلکم بیک. نور صاحب, پچھلے دنوں ہم نے بات کی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ٹیلی فون ریکارڈنگ اور سرویلنس کے حوالے سے, تو آج کابینہ کی جانب سے اس کی منظوری دے دی گئی کہ حکومت نے اجازت دے دی ٹیلی فون کو ریکارڈ کرنے کی, کابینہ نے. اب یہ جائز ہو گئی. نہیں کیا ہوا, قانونی ہو گئی. اچھا اس سے پہلے غیر قانونی ہو رہی تھی ساری. قانونی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اس سے. اچھا یہ بات بتائیے, پھر دوبارہ آپ نے ہر معاملے میں کورٹ کو لانا ہے بیرسٹر عدنان حیدر. اچھا بتائیں. آپ یہ بھول جائیے کہ ہائی کورٹ میں کیا ڈسکس ہو رہا تھا. ہو گیا پلیز ٹھیک ہے, ایک لمحے کو اس کو نظر انداز کر دیجیے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں ٹیلی فون ٹیپنگ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی, کبھی نہیں ہوئی. ہوتی ہوگی, ہمیشہ ہوئی. میں اب تو کابینہ نے کہہ دیا نا. سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 1990 سے لے کر 1996 تک صدر غلام اسحاق خان نے 2 اور فاروق لغاری صاحب نے 1 حکومتیں جو ہیں انہیں برطرف کیا آئین کی 8ویں ترمیم کے تحت. ٹھیک ہو گئی بات. اسحاق صاحب نے 2 اور لغاری صاحب نے 1 ہو گئی بات. ان کے خلاف جب ریٹس میں جاتے تھے تو چونکہ اس زمانے میں صدر کو یہ آئینی اختیار حاصل تھا 8ویں ترمیم کے تحت, تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی ان کو ہٹانے کی بنیادی وجہ تو کرپشن وغیرہ تھی, لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا کہ یہ اپنے سیاسی مخالفین کے اور اخبار نویسوں کے فون ٹیپ کرتے تھے. یہ میٹر آف ریکارڈ ہے سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ کا میٹر آف ریکارڈ ہے یہ دونوں دفعہ کہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں صدر کی جانب سے جو وکیل ہوتے تھے, جو مختلف 9 ڈاکیومنٹس دیتے تھے, ان میں سے ایک فہرست بھی ہوتی تھی کہ مندرجہ ذیل افراد کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں. اور اس بد نصیب کا ان تینوں لسٹوں میں نام تھا کہ جو صحافی انڈر آبزرویشن تھے. ٹھیک ہو گئی بات. اس کا مطلب ہے کہ ہو رہا تھا, ہوتے تھے. پر اب وہ قانونی ہو گیا نا یار. پہلے بھی کسی قانون کے تحت ہی ہوتا ہوگا نا. مجھے اچھی طرح یاد ہے آئی بی کے ایک چیف ہوتے تھے نور لغاری صاحب. میں انہوں نے کہا جی مجھے شام میں مل گئے تو صبح وہ کھڑی ہوئی وزیر اعظم, تو انہوں نے کہا کہ بکواس کر رہی ہے اپوزیشن, کوئی ٹیلی فون ٹیپ نہیں ہو رہا. میں نے کہا آپ نے کیا کیا صبح وزیر اعظم سے؟ انہوں نے کہا جس وقت وہ تقریر کر رہی تھی اس وقت کوئی فون ٹیپ نہیں ہو رہا تھا. جیسے ان کی ختم ہوئی تو نہیں ہے یہ مجھے میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا, اور یہ ٹیپنگ ہو رہی تھی تو یاد ہوگا کہ جب بہت سنہری جمہوری دور تھا ابھی جو گزرا اپریل 2022 سے پہلے اور اب
اس کی دوبارہ تیاری بہت سارے ہمارے دوستوں کو ہے دوبارہ تیاری نا بہت سارے لوگوں کے زمانے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ابھی اس وقت ہوں تو ان کے آنے کے لوٹنے کے بہت واضح اکثریت کے ساتھ امکانات اپنی جگہ موجود ہیں. لائک اٹ اور ناٹ تحریک انصاف سسٹم کی تیاری ہو رہی ہے یا ان کو واپس لانے کی او تیاری؟ یار میں یہ کہہ رہا ہوں تمنا امید خواہشات اور فضا لوگ سمجھتے ہیں. میں اور بات کرنا چاہتا ہزاروں خواہشیں ایسی. ہوں اس میں کیا یہ مین سٹریم ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ٹیپ نہیں چلی تھی جس میں میں ٹوکری والا بابا جس کی وجہ سے مشہور ہوا. اچھا اب یہ ہے کہ ہم 2 ٹکے کے صحافی ہیں, ہماری کیا اوقات. عمران خان صاحب اتنے کانشیس تھے وہ باہر لان میں بیٹھ کے, آپ کو پتا ہے لوگوں سے جی اور ان کا خیال تھا کہ وہ آواز نہیں ہوتا, وہاں نہیں ریکارڈ ہوتا. اچھا ٹھیک چلے اگر آپ کا یہ علم ہے تو میں آپ کو اس کو میں سلام کرتا ہوں. بات یہ ہے او بھائی میرے آپ کے منہ سے جو لفظ نکلا نا لفظ وائس از میٹر اینڈ میٹر کین آلویز بی انٹرسپٹڈ. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا یہ شروع 1990 سے ہوا. او بھائی 1990 کیا, آپ ڈاکٹر مبشر حسن کی کتاب پڑھ لیں جس میں انہوں نے بتاتے ہیں کہ کس طرح, چونکہ وہ انجینئر تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کا فون, تو انہوں نے وہ فون بگ تھا تو اس میں بگنگ ڈیوائس, یعنی صدر پاکستان اس وقت تھے اور ساتھ میں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے بھٹو صاحب جب یا بیگم نصرت بھٹو کی موجودگی میں. ان کا فون بھی ٹیپ. اچھا ایک آپ کو یہ بھی یاد ہے 28 اپریل 1977 کو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بس ذوالفقار علی بھٹو نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ امریکن ڈپلومیٹ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں the party is over, congratulations دے رہے gentlemen the party is not over, تو ظاہر انٹرسپٹ ہوئی تھی نا گفتگو کسی کی. یہ پرانے طریقے کا بھائی صاحب نئی گل نہیں ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا, آپ دوبارہ کہے گئے, آپ مجھے ریپیٹ کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. وہ ایک فارمیلٹی تھی, انہوں نے کہا جی یہ لیں, ہم نے ٹیلی گراف ایکٹ یا جو بھی وہ ایکٹ ہے اس میں یہ ترمیم کر کے تو اسائن کر دیا گریڈ 18 کا افسر جو ہے, اگر کسی پہ شبہ ہو یہ ہوم لینڈ سیکیورٹی جو ہے دیکھ لیا کرے, نیٹ فلکس پہ دیکھ لیں, اگر نہیں وہاں تو نہیں ملے گی, کوئی HBO کی تھی اس کا, یعنی بازار سے لے مل جاتا. یہ تو آپ نے کچھ تاریخ کے حوالے بھی دیے. اور اب بابا میرا ایک سیدھا سادہ مسئلہ ہے, ٹائم کم ہے. 2019 میں جب کرونا کی وبا پھیلی, جس شخص کو آ جاتا تھا پازیٹیو کہ جس نے فلان لیب سے کروایا اور پازیٹیو آ گیا, کیا وہ جن افراد کے ساتھ رابطے میں تھا وہ پازیٹیو آنے سے 10-12-15 لوگ ان کو اطلاع نہیں آ جاتی تھی کہ فوری طور پر اپنا ٹیسٹ کروائے؟ یہ کس سسٹم کے تحت انہیں آتا تھا؟ کوئی وہی آتی تھی کیا یا الہام ہوتا؟ وہ تو ٹھیک ہے, وہ مانیٹرنگ سے کہاں. ارے بابا عالمی برادری نے آپ کو پرووائڈ کیا ہوا تھا وہ سسٹم. بالکل ٹھیک ہے. اب آگے چلیے نا, اس پہ عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہے نا جی. اب میرا کیا مسئلہ ہے؟ اتنا ہی رول ہے جتنا وزیر اعظم کا ہے. صحیح. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اجازت دے کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار دی ہے. اب کل کو ان کی ریکارڈنگ ہمارے ساتھ جب میں روتا ہوں نا کہ اس ملک میں جرنلزم تباہ ہو گئی ہے, میں عمر ایوب صاحب کا یہ جو بیان ہے نا کہ حکومت نے ٹیپ ریکارڈنگ کی اجازت دے کر اپنے لیے پھندا تیار کر لیا ہے, میں اس کی کلپ چلاتا ہوں. کلپ ہے, یہ کلپ چلوا نا, میں ابھی نہیں چلاؤں گا. یہ کلپ چلانے کے بعد پھر میں ان کے قائد بانی تحریک انصاف کی وہ کلپ چلاتا جب وہ مختلف ٹی وی پروگراموں میں بہت فخر سے کہتے تھے ہاں ISI میرے فون سنتی ہے اور انہیں سننے چاہیے, یہ ان کا حق بنتا ہے, ان کا حق ہے. بطور وزیر اعظم وہ کہہ رہے ہیں. اچھا تو میں نے کہا کہ جناب اس وقت تو پھر وہ پھندا نہیں تیار کر رہے تھے, ابھی یاد آیا جب وہ چلے گئے ہیں. لیکن میں ایک بات بھیا, ٹیلی فون کالز سننا اور پرائیویسی, اگر آپ مجھے یہ کریں نا پرائیویسی ڈسٹرب کرنی تو فلانا میں تو بہت خلاف. لیکن بات یہ ہے جس بندے کے گھر روٹی نہیں گئی انہیں اپنی بڈی نو اے کر کے فون کر رہا ہے کہ بھی ایٹم بم جڑا کتنے اپنا انڈیا نہ بھیج دیے, وہ گئی کی لے آ رہے ہیں کار. یہ ہم یعنی پیٹ بھروں کی باتیں ہیں, یہ انگلش میڈیم کلاس کی باتیں ہیں. بھائی اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ میں تم رہ رہے ہو, اور یہ کوئی آج کا زمانہ نہیں. یہ اخبار نویس کا لفظ کہاں سے آیا؟ اخبار جو خبر لکھتا ہے, نہیں جناب, اخبار نویس جو ہے وہ بادشاہ کا ڈپیوٹیڈ بندہ ہوتا تھا ہر شہر میں, اور ڈاک کا نظام جو بنا تھا وہ لکھتا تھا کہ آج میرے علاقے میں اتنے لوگ یہ قافلے آئے, عدنان یہ کہہ رہا تھا, فلان یہ کہہ رہا تھا, روز نامچہ لکھتا تھا. اور اس جاسوس کہہ رہے ہیں. جی سر, اس کے لیے اخبار نویس کا لفظ تھا, اس جاسوس کے لیے اخبار نویس واز دا آفیشیل ورڈ, لنگو.
اور وہ جلد از جلد، یعنی ایک نوبت یہ آ گئی تھی کہ اٹک سے چلی ڈاک تو گھوڑے بدلتے رہتے تھے، اسی لیے راستے پہ وہ بنائی ہوئی ہے تازہ دم گھوڑا، 2 دنوں کے اندر اندر دلی تک اطلاع پہنچے. یہ کوئی بھی ریاست جو ہے اپنے شہریوں پر مخبری کیے بغیر جو ہے سروائیو ہی نہیں کر سکتی. کیا بات کر رہے ہیں؟ اور ہماری تو ویسی اوور ڈیولپڈ، اور ہمیں تو بچپن سے غلامی، 5000 سال سے ہمیں عادت ہے. یعنی ہم 5000 سال کہا ہے کیسے؟ اچھا ہم نے ادھر حکمرانی کی، کدھر؟ ادھر جو بڑے صغیر پہ، کیسے؟ یہ جو مغل بادشاہ تھے. اچھا آپ کے نہیں ہوتے تھے کیڑے؟ اچھا مغل. اللہ اکبر. تو وہ کی اپنا تھاڑے ہم سایہ سا ہم خواہ زبردستی ہم. آپ کی صورت میں کیا ملتا ہے مغلوں سے؟ نہیں مجھے دکھاؤ نا ذرا اپنی صورت تو دکھا. مطلب کتوں تو ظہیر الدین بابر دا دور پڑے دا میری رشتے دار لگتا یار. ہم نے 800 سال تک حکمرانی نہیں کی، پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا یار. ہم نے نہیں، تمام آج آپ نے اس کو بھی ڈیز اون کر دیا. نہیں I have nothing to do with بابر. آپ نے بڑے صغیر پہ حکومت نہیں کی. سر ظہیر الدین بابر invaded my country. میں کہہ رہا ہوں میری دھرتی پہ وہ قابض آیا تھا، یہاں پہ حکمران بن گیا. اچھا میں تو کیا بات کر رہے ہو تم؟ ایک بریک ہے تمہارے والی اسد بریک. ظہیر الدین بابر میری ببیتا پتر ہے. I'm so excited جب میں خوشی کی خبر دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ شہباز شریف صاحب اتنی محنت کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں نصرت صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ خبر جس سے آپ کا چہرہ یوں چمک اٹھے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے. بلکہ وہ وزیر اعظم صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ جو 200 یونٹ صرف کرنے والے، 200 سے کم صارفین ہیں بجلی کے، ان پر جو نئے ریٹس لگانے تھے وہ نہیں لگیں گے. نئے ریٹس کیا؟ جو زیادہ ریٹس تھے. نہیں زیادہ ریٹس کیا تھے؟ مطلب دیکھو نا، زیادہ اور کم کا فیصلہ تو یہ ہوگا نا کہ فرض کرو کہ جی یہ 200 یونٹ استعمال کرنے والوں سے فی یونٹ فرض کرو قیمت وصول کی جا رہی تھی 3 روپے. ایسے ایک بات کرو، حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب یہ 3 روپے کی بجائے 5 روپے ہوں گے. وہ تو اس کے بعد جب لوگوں نے دہائی مچائی تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سوری مسٹیک ہو گئی، میں رات کو سو نہیں پایا، یہ بیوروکریسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، میں خادم اعلیٰ ہوں، میں واپس 3 روپے پہ لا رہا ہوں. تو پھر تو بات سمجھ میں آئی نا. وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پہلے ریٹ کیا تھے، کتنے پیسے اضافوں کے ساتھ نئے ریٹ کیا مقرر ہوئے، جسے آج وزیر اعظم پاکستان نے واپس لے کر آپ کا دل جو ہے خوش کر دیا ہے؟ وہ تو مجھے لگتا ہے وزیر اعظم نے نہیں بتایا. وہ نہیں دسیا انہوں نے. نہیں لیکن ایک بات، اگر انہوں نے نہیں بتایا نہیں وہ نہیں تو آپ اپنے آپ کو رپورٹر کہتے ہیں. ایک سیکنڈ آپ تھوڑی سی محنت کر کے معلوم کر لیتے. جو اصل خوشی کی خبر ہے میرے پاس ہے، نہیں وہ یہ ہے، دیکھو ایک بتایا. ایک بات اور شہباز شریف صاحب نے بتائی کہ 50 ارب روپے اپنی جیب سے ادا کریں گے 3 مہینے ان صارفین کے بل کی جو ایڈجسٹمنٹ. یعنی اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے ایز شہباز شریف ولد میاں محمد شریف؟ نہیں اپنی طرف سے، اتفاق سے. اپنی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اپنی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے. فرام دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ثوابدیدی اختیار ہے نا سر. ثوابدیدی اختیارات کے جو پیسے ہیں دے ہیو بین کلیکٹڈ بائی دا ٹیکسز جو میں اور آپ دے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی پلے سے کیسے دے دیے؟ کیا یار آپ مطلب کہ میں جنورلی میں شہباز صاحب کو آپ نے دیکھنا، آپ نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا. میں خوشی کی خبر دی ہے، اس میں بھی آپ نے ذاتی طور پر میں ان کو کافی عرصے تک یعنی کہ دوستوں کی طرح شمار کرتا رہا. ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکال کر دیں گے سر. او بھائی صاحب ڈیولپمنٹ فنڈ سے وہی نا یار، ناک یوں پکڑو یوں پکڑو، قومی خزانے سے دیں گے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پلے سے دیں گے. اس لیے میں یہ 2 لفظ کہنے کو مجبور ہوا، ورنہ ادروائز آئی لائک ہم. وی ہیو ویری پولائٹ ہیلو ہائی کائنڈ آف ریلیشن شپ ود ایچ ادر. اچھی خبر ہے. وہ مجھے سڑک پہ ملیں گے، میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہیلو ہائی کہوں گا، ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے گلے والے بھی لگ جائیں. بلوری صاحب کی جو 2 نمبری ہوتی ہے، اچھی خبر تو ہے. اچھی خبر اگر ٹیکنیکلی بات کروں تو جو غریب بیچارہ 200 غریب آدمی کو، بھائی صاحب یہ دیکھیے 8 جولائی کو خبر چھپی ہوئی ہے اخبارات میں. یہ صرف ایک شہر لاہور کا ذکر ہے. وہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے بجلی کے بل جو ہیں اوور بلنگ ہوئی، اور اس کا آپ کو یاد ہے حکومت بار بار اعتراف کرتی رہی، وزیر داخلہ بھی کہتے رہے جی ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ایف آئی یہ وہ فلان ڈھماک ہوگا. کہ جی اس میں بہانہ یہ بناتے تھے کہ جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مہینے پہلے چھٹیاں آ جاتی ہیں، بارش ہو جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے فلان ڈھماک. 30 دن کی ریڈنگ 37 پہ. اچھا اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوا
کہ ان کو جو بل ایشو ہوئے اس میں ان کا جو تھا وہ 200 سے زیادہ یونٹ یعنی سلیب بڑھ گیا تھا. دے ہیڈ گون انٹو اپر سلیب. اس پہ انہوں نے اضافی پیسے دیے اور تو ایک حوالے سے, اور وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکل گئے. اب یہ جو رعایت 3 ماہ کے لیے میرے کشادہ دل جناب فیاض اس دور کے عظیم عادل حکمران میاں صاحب دے رہے ہیں, میاں شہباز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, تو وہ جناب علی یہ اس کے تو ایڈوانس پہلے دے چکے ہیں. تو وہ کیا مطلب؟ او یار پہلے تمہاری جیب سے 10 روپے نکال کے تو کوئی بات نہیں, اگلے 3 مہینے نہیں نکلے ہاں تو اگلے 3 مہینے تو برابر ہو گیا نا صاحب, تک گل تو اتھے رہی. اس کے بعد جب 3 مہینے گزریں گے تو اگر وہ پرانے ریٹ جو آپ کو یاد نہیں رہے کیونکہ آپ اتنے محنتی جرنلسٹ ہیں, آپ کو تو تبصرہ رائے کرنی ہوتی ہے, آپ نے تو فیصلہ سنانا ہوتا ہے کہ متوقع فیصلہ کیا ہوگا قاضی فائزی صاحب کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبر یقیناً ایک حوالے سے اب سنجیدگی کی بات ہے, حوصلہ دینے والی خبر ہے. تھینک یو ویری مچ شہباز صاحب کہ آپ نے نوٹس دیا. میں دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن آپ نے یہ اعلان قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کیوں نہیں کیا؟ وہاں آپ کے نمائندے ہیں نا بیٹھے ہوئے. آج ہم اس سے پہلے کر دیا نا. کیوں؟ آج ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ہنگامی طور پہ طلب کیا تھا نا. جیسے ہی قومی اسمبلی بیٹھتے کہتے کہ he as the prime minister he has the right to call the to take the mic whenever he feels like. Mr. Speaker, I have a good news to make. ان کو یہ خیال تھا, ان کو معلوم تھا کہ جب یہ خبر کا اعلان کریں گے اپنی دریا دلی کا تو پھر وہاں پہ کوئی نصرت جاوید جیسا احمق بیٹھا ہوگا, وہ رنگچ پانگ پائے گا, وہ کہے گا جی وہ دودھ میں مینگنیاں ڈال دے گا. بھائی آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ پارلیمان کی عزت کریں, اور آپ خود آپ کی دانش میں عوام کو خوش کرنے والی خبر عوام کے نمائندہ اجلاس میں دینا مناسب نہ سمجھیں. ضروری نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے وہاں مصروفیت بھی ہو سکتی ہے نا. ہی وزیر اعظم نا یار, کوئی صحافی تھوڑی ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. بہرحال ہمیشہ جب بھی پرو پیپل ٹائپ کا کوئی جمہوری حکومت کو فیصلہ کرتی ہے تو عموماً عوام کو ریلیف تو دیا نا. مطلب اب یہ دیکھیں نا, یہ عجیب بات آپ کر رہے ہیں کہ جی ریلیف کیا یہ واقع نہیں ہوا کہ یہ ڈبل بلنگ نہیں ہوئی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا. کیا پہلے تل ملاتے نہیں رہے ہیں وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کے اوور؟ یہ مانا گیا ہے کہ اوور بلنگ ہوئی کہ نہیں؟ جو 200 سے اوپر چلے گئے تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ وہ دوسرے سلیب میں چلے گئے نا, ان سے پھر یونٹ بڑھ گئے. وہ تو اس مہینے کے بڑھے. وہ بھائی صاحب وہ اتنے بڑھے کہ پھر نہ سمجھے خود. اگلے 3 مہینے بھی چلتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ آپ نے خود تو اتنا ہوم ورک کر رکھا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ فی یونٹ پہلے کتنی پرائس تھی, کتنا اضافہ ہو کے کتنی بنی, اور پھر وہاں سے یو ٹرن کیسے لیا میاں صاحب یعنی پرائم منسٹر صاحب نے. ٹھیک ہے نا, آپ خود تو یہ نہیں بیان کر پا رہے. میں چلو 50 ارب کا ریلیف دیا ہے تو کم از کم عوام کو سناؤں تو صحیح نا کہ 50 ارب روپیہ ایک بندے کو نہیں دیا نا. یہ جب اس کو بانٹنے میں آؤ گے تو پتا چلے گا کہ 4 پیسے فی بن رہے ہیں. 2 کروڑ 60 لاکھ صارفین ہے. اچھا 2 کروڑ 60 لاکھ آپ خود اس کو ملٹیپلائی کرو تو نکال لو کہ بہرحال جو بھی کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ریلیف کی کوئی بھی نوعیت, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جی سنجیدگی سے, اس سے پہلے کہ کوئی اور میری بات کا مطلب کہ تھینک یو ویری مچ مسٹر پرائم منسٹر, لیکن یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ یہ تفصیلات بھی لوگوں کے سامنے لاتے, اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے تاکہ لوگوں کو اعتبار آتا کہ یار اس قومی اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں ہمارے مشکلات کا احساس ہے. نہیں کیا تو نہیں. بٹ دیکھیں اس وقت بجلی کا بل پے کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وزیر اعظم دن رات لگے ہوئے ہیں اس پہ یار. کس پہ؟ کہ بجلی کے ریٹس کو کیسے کم کیا جائے. نہیں, وہ لگے ہوئے ہیں کہ بجلی کے بل ہر صورت ادا ہوں. اس وقت تو ان بیچاروں کو پہلے مصیبت ہی پڑی ہوئی ہے نا, تاکہ سرکولر ڈیٹ کم ہو, IMF سے آ جائے. پنجاب میں سولر پروجیکٹ شروع کر دیا. اور یار اچھی باتیں ہیں, میں کب کہہ رہا ہوں یار, پھر وہی آپ. لیکن آپ کھل کے تعریف کرنے سے بھی تو قاصر ہے نا. آپ تو پھر اس تعریف میں بھی کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا نکال دیتے ہیں کہ وہ تعریف سننے والے کو شرمندگی ہو رہی ہے. آپ ایسا کریں نا, آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں نا ان کی, تو آپ تو مجھے خود, آپ جو دل و جان سے ان کی تعریف کو ہیں نا ڈٹے ہوئے, آپ مجھے یہ تو نہیں بتا پا رہے ہیں کہ یونٹ میں اتنی قیمت تھی اوریجنلی, یہ پرائس بڑھی اور اس کے بعد یہ پرائس فکس ہوئی, اور پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے.
चलो, बिल्कुल ठीक है, टाइम खत्म हो गया اب मेरे पास। फी यूनिट जो है वो ये प्राइस है, वो आप तो बता नहीं सक रहे। ये इनका तज्जिया, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर ये है कि भले 3 रुपए का फायदा किया हो, ये भी बड़ा फायदा है। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए शहबाज शरीफ साहब का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।